الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم معزز اساتذہ کرام، علماء ذی وقار اور عالم بننے والے میرے معزز طلبہ کرام، دین کا جو طالب علم ہے میں اسے کائنات کا سب سے خوش نصیب طالب علم سمجھتا ہوں، بلکہ میں نہیں، اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث نے جو ان کی شان بیان کی، یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر میرے رب کا کرم ہو جاتا ہے، اللہ ان کو اپنے دین کا خادم بنا دیتا ہے۔ تو لاکھوں کروڑوں شکر ادا کریں اپنے رب کا کہ جس نے آپ کو یہ توفیق عطا کی کہ آپ اس کے دین کے آپ عالم بن رہے ہیں اور اس کے دین کے آپ خادم بن رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے اپنے والدین کا آپ ہمیشہ شکریہ ادا کریں کہ جنہوں نے اس دور پر فتن میں آپ کو اس علمی میدان کا جو ہے سپاہی بنایا ہے کہ جس میں آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت آپ بہتر جانتے ہیں کہ دیندار لوگوں کے لیے رب کریم نے جو انعامات کا اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ذکر کیا ہے، تو یہ ساری بڑی سعادتیں ہیں۔ دن بھر آپ علماء اکرام کے صحبت میں رہتے ہیں، آپ کے سامنے ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان رہتے ہیں۔ ابھی آپ کی عمر کم ہے، گفتگو ابھی سمجھ میں آئے گی، کچھ نہیں بھی آئے گی، لیکن جب آپ لوگ تھوڑی سی بڑی عمر میں پہنچیں گے تو پھر آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ واقعی میں جو ہمیں ہمارے اساتذہ نے بتایا اور سکھایا کہ فتنوں کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان فتنوں سے ہمارے علم کی وجہ سے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ اساتذہ کرام یہاں پر موجود ہیں جو ہمیشہ آپ کو نہ صرف پڑھاتے ہیں بلکہ ان کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ آپ کو ایک بہترین معاشرے میں ایک اچھا انسان بنائیں۔ دیکھیں ابھی آپ لوگ ابتدائی تعلیم میں ہیں، بلکہ اب یہاں پر تو درجہ خامسہ تک موجود ہے، اور درجہ خامسہ والا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 70% عالم تو وہ بن چکا ہوتا ہے، بقیہ 30% رہ گیا ہے۔ وہ شہر کراچی میں آئے دن اعلانات سامنے دکھنے میں بھی آتے ہیں 3 مہینے کا عالم کورس۔ میں نے کہا اگر 3 مہینے کا عالم کورس ہے تو جو ہمارا 5 سال سے بن رہا ہے عالم، وہ تو 25-30 مرتبہ عالم بن چکا ہے اس 3 مہینے کے حساب سے۔ 2-3 باتیں جو میں ہمیشہ کرتا ہوں اور آپ یقین کریں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، میں اگر دارالعلوم کا خادم ہوں تو اس ذمہ داری کا مجھے جواب دہ ہونا ہے اللہ کے حضور۔ ہم بندوں سے ڈر جاتے ہیں، جبکہ ہمیں ڈرنا کس سے چاہیے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری کا ذمہ دار ہے۔ متمم کی اپنی ذمہ داری ہے، لازم تعلیمات کی اپنی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی اپنی ذمہ داری ہے، آپ طلبہ ہیں آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، اور کل بہت ساری ذمہ داریاں جب آپ کے سروں پر پڑیں گی تو پھر ان ذمہ داریوں کے آپ ذمہ دار ہوں۔ آپ کے اساتذہ ماشاءاللہ آپ کو بہت اچھا پڑھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے یا جس لائن کے اندر ہم آ گئے، اس میں یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم نے سونا اور چاندی، ڈالر اور پاؤنڈ اور یورو اور دنیا کی دولت کو ہم نے جمع کرنا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جب کوئی پوچھتا تھا نا، جب وہ پڑھ رہے ہوتے تھے جیسے آج آپ پڑھ لیں، یعنی وہ دن میں محنت مزدوری کرتے تھے اور رات میں آ کر در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ جاتے اور وہاں بیٹھ کر وہ قرآن اور حدیث اور نبی کی باتیں وہ سیکھا کرتے تھے۔ ان سے کوئی پوچھتا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم پڑھ لیں، بلکہ وہ کہتے تھے نحن نقسم میراث اور نبی، ہم اپنے نبی کی میراث آپس میں بانٹ رہے ہیں۔ تو نبی کی میراث کیا ہے؟ علم ہے۔ کیا ہے؟ یہ کتنی بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ اگر کوئی مالدار ہوتا ہے تو دولت جو ہے وہ میراث ہے فرعون کی، قارون کی، حامان کی۔ دولت مند کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ دولت اس کے کام آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ آپ سارے قرآن کے حافظ ہیں، پورے قرآن میں کیا یہ الفاظ نہیں ہے کہ یہ دنیا لہو و لعب، یہ دنیا کھیل کود ہے، اس سے زیادہ اس دنیا کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ جب چھوٹے تھے آپ لوگ تو وہ ہاتھ سے ایسے گاڑی چلاتے تھے، تھوڑے سے بڑے ہوئے تو 3 پہیے کی گاڑی یا سائیکل چلائی آپ نے، اس سے تھوڑے سے بڑے ہوئے تو سائیکل چلا لی، اس سے بڑے ہوئے تو اسکوٹر چلا لی، اس سے بڑے ہوئے تو گاڑی چلا لی، اور 4 پہیے کے بعد پھر 4 پہیے ہی رہتے ہیں، بس ماڈل بدلتے رہتے ہیں کہ وہ بھائی میرے پاس فلاں والی اور میرے پاس اس کمپنی کی اور یہ ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو قرآن نے جو کہا ہے کہ یہ کھیل کود ہے، اور جو اس کھیل کود میں چلا گیا اس کی زندگی ختم۔ اور یہ مختصر سی جو زندگی اللہ پاک نے عطا کی ہے، آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو رب کریم نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ یقین کریں، آپ کروڑا کروڑ شکر ادا کریں مالک کا، آپ کے سینوں میں قرآن ہے، آپ کے سینوں میں نبی کا فرمان ہے، اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی سعادت ہے ہی نہیں۔ پورے قرآن کے اندر کیا یہ الفاظ آئے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت علم والوں کو عطا کی ہے؟ تو وہاں پر علم والوں سے مراد کون سا علم ہے؟ علم دین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے،
اور قرآن سکھائے۔ حافظ قرآن کی شان ہم نے پڑھی کہ ان کے ماں باپ کے سروں پر ایسے تاج ہوں گے کہ جس کی روشنی کے آگے چاند اور سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی۔ جب حافظ کا یہ عالم ہے تو جو حافظ کے ساتھ عالم بن جائے، عالم کے ساتھ وہ دین کا خادم بن جائے، نبی کا وفادار بن جائے، دین کا چوکیدار بن جائے، تو اس کے لیے پھر کتنی بڑی عظمت اور سعادت ہے۔ دیکھیں، آپ طلبہ کے لیے سب سے اہم جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ جو آپ کا وقت ہے۔ ہم نے بھی ابھی تھوڑے عرصے پہلے، ایسا لگتا ہے کہ تھوڑے دن پہلے، ہم بھی اسی طرح سے کلاسوں میں بیٹھے ہوتے تھے اور ہمارے اساتذہ ہمیں پڑھا رہے ہوتے تھے۔ آج بھی ہمارے وہ اساتذہ موجود ہیں، اللہ ان کو درازی عمر بالخیر، صحت و عافیت ایمان کے ساتھ عطا کرے، لیکن اب وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، اس لیے کہ جب شاگرد بوڑھے ہو رہے ہیں تو پھر استاد تو زیادہ عمر ہوئی نہیں ہے نا ان کی۔ ایسا لگتا ہے کہ یار بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزر گیا، ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوتے تھے، ابھی اس عمر میں پہنچ گئے کہ آج ہمارے بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے ہم یہاں بچے ہو کر بیٹھے ہوتے تھے کلاسوں میں، یقین کریں اسی مسجد میں بیٹھے ہوتے، تو یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ اب وہ بڑا ہوشیار ہے کہ جس نے اپنے وقت سے فائدہ اٹھا لیا۔ کیسے فائدہ اٹھا لیا؟ ایک تو آپ نے پڑھائی کرنی ہے، وہ آپ کر رہے ہیں۔ ہر کلاس کے اندر جب ہم پڑھتے تھے تو ہماری کلاس میں تقریباً کوئی 22 سے 25 طلبہ تھے، یا اس سے بھی غالباً زیادہ تھے۔ جب ہم درس نظامی پڑھ لیتے دارالعلوم امجدیہ میں، طالب علم کا اپنا ایک شوق ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ شوق کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے دینی شوق، ایک ہوتا ہے تنظیمی سوچ، یار میں نے اپنے مسلک کے لیے کرنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مسلکی حرارت، مسلکی گرمی ہے آپ لوگوں کے اندر، اپنے مسلک کے کام کرنے کی ہے آپ کے اندر تڑپ۔ تو میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہم لوگ پڑھتے تھے اور ہمارے مد مقابل کئی ایسے نظریات تھے کہ جو باطل نظریات اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، لیکن حالات اور معاملات بدل گئے۔ اب وہ سامنے ان کے جب اعتراضات آتے تھے، کہ میں صرف آپ کے ذہنوں کے مطابق بات کر رہا ہوں، ان کے جب اعتراضات سامنے آتے تھے، اور وہ اعتراض ہم پر نہیں ہوتے، وہ اعتراض ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی نورانیت پر، ان کے علم پر، ان کے علم غیب پر، جب اس طرح کے ہوتے تو اپنے طور پر تو پہلے مطالعہ کرتے تھے۔ اچھا، یہ جو مطالعہ ہے نا، یہ کلاس کا مطالعہ نہیں ہے، یہ درسی مطالعہ نہیں ہے۔ یہ درسی کتابیں تو آپ پڑھ لیں، درسی کتابوں کے علاوہ ہم دیگر کتابوں کو پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس کا بہترین جواب تیار کرتے، اور جواب جو ہے پھر بند کمرے میں نہیں دیتے تھے، سڑک کے اوپر دیتے تھے، جلسوں میں جا کر دیتے تھے۔ تو چھوٹی عمر سے کیا ہو گیا کہ تقریر کرنے کا جو ہے وہ ایک ذوق پیدا ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ ایک مسلکی حرارت، دینی حرارت آپ کہہ لیں، کہ وہ ہمیں جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ سارے طلبہ یہ کرتے تھے، اپنے طور پر یہ آپ کہہ لیں کہ اندر کے جو جذبات تھے وہ نکل کے آئے، اور اس کے بعد پھر کرتے 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 آج آپ لوگ کون ہے کہ جو میرا پیج دیکھتا ہے یوٹیوب پر، فیس بک، تو آپ اس میں دیکھیے گا کہ آج الحمدللہ یہ دینی جذبہ جب ہوتا ہے نا، اللہ اس کو اور بڑھاتا ہے۔ اگر آپ میرا پیج دیکھ رہے ہیں، یہ صرف میں آپ کے جذبات کو ابھارنے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ ابھی میں جو آخری مرتبہ سرزمین انبیاء ملک شام میں گیا، ہمارا قرآن عربی ہے، حدیث عربی ہے، نبی عربی ہے، قبر کی بولی عربی ہے، جنت کی زبان عربی ہے، فقہ کی کتابیں عربی ہیں، شروعات حدیث سب عربی ہیں۔ اپنے آپ کو کوئی شخص عالم کہے اور عربی زبان سے ناواقف ہو، عربی زبان نہ آتی ہو، عربی زبان پڑھ نہیں سکتا، عربی زبان لکھ نہیں سکتا، عربی زبان بول نہیں سکتا، تو عرب میں جب آپ لوگ انشاءاللہ جائیں گے پڑھنے کے لیے، میں نے کل منہاج کا سب سے پہلے نام لکھوایا بغداد شریف کے لیے، انشاءاللہ یہ آپ کے ساتھی دعا کریں ان کے لیے کہ اللہ ان کے سفر کو آسان کرے۔ اور ایک اور ہے یہاں پر چیمپئن ایان، تو اس کا نام جو ہے وہ عرب کے لیے دیا ہے۔ تو جب آپ عرب میں پڑھیں گے تو عرب میں سب سے پہلا سوال جو ہوتا ہے کہ آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ وہاں کی یونیورسٹیوں میں پہلا مادہ، جس کو آپ سبجیکٹ کہتے ہیں، عربی میں مادہ کہتے ہیں، تو پہلا مادہ قرآن ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ قرآن میں کمزور ہے، نہ صرف اسے یہ کہ قرآن پڑھنا آتا ہو بلکہ اسے قرآن لکھنا بھی آتا ہو، تو وہاں پہ 2 ٹیسٹ ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں شفہی، اور دوسرا ہوتا ہے کتابی۔ 4 سوال آپ کو دیں گے یا 5 سوال دیں گے، 5 سپاروں میں سے 5 سوال، ایک ایک رکوع کہیں سے بھی وہ اٹھا کر دے دیں گے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک پورا ایک رکوع لکھیں، کہ عالم کو نہ صرف تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آنا چاہیے بلکہ اسے قرآن لکھنا بھی آنا چاہیے۔ اب مجھے بتائیں کہ میں نے تو بہت سارے ادارے دیکھے، علماء کرام آپ لوگ بھی موجود ہیں، مجھے بتائیں ہمارے یہاں کتنے ادارے ہیں کہ جو قرآن مجید پر اتنے اہتمام کے ساتھ کام کرتے ہیں کہ قرآن مجید نہ صرف طلباء کو تجوید اور ادائیگی کے ساتھ سکھائے بلکہ قرآن کو لکھنا بھی وہ سکھائیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو آج ہمارے یہاں پر ایک ماحول بن گیا، کیونکہ عوام بھی اجمی ہے تو ان کو بھی نہیں پتا کہ ہمارا امام تلاوت کیا کر رہا ہے۔ میں بھی ایک مسجد میں نماز عصر میں پہنچا، امام صاحب جب، اس لیے نماز عصر میں تلاوت تو نہیں ہے لیکن تکبیرات تو ہیں، اب جب وہ بولے نا اللہ اکبر، ارے مجھے تو ایسا جھٹکا لگ رہا تھا ان کے اللہ اکبر پہ، یہ لفظ اللہ اکبر ہے نہیں پڑھے ہوئے، بڑی معذرت کے ساتھ، اور پیچھے جو خلقت کھڑی ہوئی ہے انہوں نے اپنے 4 رکعت پورے کرنا ہے، گھر جانا ہے، لیکن اگر سمجھدار ہو نا
وہ کہے گا امام صاحب آپ کو اللہ اکبر کہنا بھی نہیں آتا، لفظ اللہ اکبر، تو آپ کو تو اللہ اکبر کہنا بھی نہیں آتا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ قرآن کے حافظ، پھر آپ کے ایسے سمجھدار اساتذہ جو ہمیشہ آپ کی جو ہے وہ گائیڈ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے مختصر یہی عرض کرنا ہے کہ عرب کے اندر ان چیزوں کی بڑی اہمیت، وہ جو بچپن سے ایک تھا نا سلسلہ، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ہر طالب علم کے اندر یہ جراثیم پیدا ہوں۔ یہ پیارے جراثیم ہیں، ایک ہوتے ہیں گندے جراثیم، اللہ پاک سب کو محفوظ رکھے۔ ہمارے اندر ایمانی حرارت کے جراثیم، مسلکی تنظیمی، کتنے طلبہ ہیں آپ میں سے کہ جو کوشش کرتے ہیں اپنے عقائد و نظریات کے اوپر، اپنے مسلکی، اپنی تنظیمی، ہے آپ لوگوں کو اس چیز کی فکر؟ اہل سنت و جماعت کون ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کے نظریات پر ان کے دلائل کیا ہیں، باطل کے اعتراضات کیا ہیں، ان کے اعتراضات کا رد کیا ہے آپ لوگوں کی پریکٹس؟ اصول شاشی آپ لوگ پڑھ لیں، کون کون پڑھ رہا ہے اصول شاشی؟ نور الانوار، اگر آپ لوگوں نے محنت کے ساتھ اصول شاشی اور نور الانوار اگر آپ نے پڑھی ہے تو انشاءاللہ غیر مقلد آپ کے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی اس پر گرفت مضبوط ہونی چاہیے، دلائل پر، جو کتاب کی عبارتیں ہیں اس کے جو دلائل ہیں اس پر آپ کی گرفت مضبوط ہو۔ غیر مقلد کے سامنے آپ شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے۔ تو اپنی نظریاتی ان سرگرمیوں کو آپ نے رکھنا ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں درسی، آپ درسی کتابیں تو پڑھیں گے، روزانہ آپ کے اساتذہ آپ سے سنتے بھی ہیں، ہفتہ واری اس کی رپورٹ بھی بنتی ہے۔ یہ تو ہو گیا ایک مدرسے کا نظام اور وہ آپ کو کرنا ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ میں تنظیمی سرگرمیوں کے لیے کیا ہے؟ مسلکی اور ایمانی اور دین کا جو ایک دائی ہے، دین کا دائی کہ وہ دعوت کا کام کل کرنے کے لیے آئے گا، تو کیا اس کی آپ کی تیاری ہے، اس کی آپ کی پریکٹس ہے؟ میں آپ کو لے جاتا ہوں کسی گاؤں دیہات کے اندر، تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ اگر وہاں پہ بیان کرنا پڑ جائے تو آپ بیان کر سکتے ہیں، آپ دین کا پیغام وہاں پر پہنچا سکتے ہیں؟ اس لیے کہ عالم جو ہوتا ہے وہ دین کا دائی ہوتا ہے، وہ دین کی دعوت کو آگے پہنچاتا ہے۔ الحمدللہ ملک شام میں ہمارے طلبہ کئی وہاں سے جو فارغ ہوئے آج وہ افریقہ میں، یعنی پاکستان میں تو کر ہی رہے ہیں کام، پاکستان کے علاوہ افریقہ میں وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ آج ان کے ہاتھوں پر نہ جانے کتنے غیر مسلم کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کا علم۔ جب آپ میں یہ جذبات پیدا ہوں گے، اچھا یہ ابھی یہاں پر میں سمجھتا ہوں 30 طالب علم ہوں گے، اللہ کرے کہ یہ 30 کے اندر یہ حرارت موجود ہو، تنظیمی حرارت، دینی حرارت، مسلکی حرارت، یہ آپ کے اندر موجود ہو، اور اگر نہیں ہے تو اس کو پیدا کریں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہیں ایسے طلبہ، یا بھی ہمارا جو نعت خواہ یہاں پہ نعت پڑھ رہا تھا نور حسین، ماشاءاللہ یہ جب تقریر کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ کوئی واقعی میں کوئی خطیب کھڑا ہو گیا ہے، بڑا خطیب کوئی کھڑا ہو گیا۔ اور بھی میں دیکھ رہا ہوں چہرے یہاں پر کہ جن کے اندر یہ جذبات ہیں۔ اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اپنا جذبہ موبائل پہ لگا دو، آپ اپنا جذبہ پب جی پہ لگا دو، یہ آپ کے اوپر ہے، یا آپ اپنے ان جذبات کو مسلکی سرگرمیوں پہ لگا دو کہ یار میں نے اپنے مسلک کا دفاع کرنا ہے، اس کے لیے میری زبان بالکل تیز ہونی چاہیے، میرے الفاظ، میرا انداز، میں 100 آدمیوں کے سامنے بیان کروں تو 100 میں سے 90 کو میں قائل کر لوں اپنے دلائل اور اپنے انداز سے۔ یہ کام ہوگا کیسے؟ شوق سے۔ کیسے ہوگا؟ جیسے ایک ہے نا، میں یار جیسے ٹائم ملے گا پب جی کھیلنا ہے، جیسے ٹائم ملے گا میں نے کرکٹ کھیلنی ہے، آپ کہیں جیسی ٹائم مجھ کو ملے گا یار یہ اعتراض ہے، میں نے اس کا جواب تلاش کرنا ہے، اساتذہ کو لا کر میں نے چیک کرانا ہے کہ استاد جی میں نے اس کا یہ جواب نکالا، یہ اعتراض سامنے آیا تھا، کیا آج دین پر فتنے نہیں ہو رہے، دین پر حملے نہیں ہو رہے، سوشل میڈیا کے اندر بڑے بڑے فتنے نہیں بیٹھے ہوئے؟ تو کیا ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ یار جب یہ ہمارے دین پر، ہمارے نبی پر، ہمارے صحابی پر، اہل بیت پر، ولی پر یہ زبانیں تان دراز کرتا ہے تو ہمارے اندر بھی یہ ہمت ہونی چاہیے۔ کتنے ہمارے ایسے طلبہ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنا پیج بنایا ہوا ہے کہ جو سوشل میڈیا پر اپنا پیج بنا کر روزانہ ہر دن 2 دن کے بعد وہ کوئی نہ کوئی ایک بہترین چیز کہ جس سے عوام کا فائدہ ہو، مسلمانوں کا فائدہ ہو، ڈالے نا آپ اس پر، بنائے نا اپنا پیج، کیوں نہیں بناتے؟ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر دینی حرارت پیدا ہو جائے گی، دینی حرکتیں اور دین کی خدمت کا ایک جذبہ ہوگا۔ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے دور حاضر کے اندر، اس لیے کہ سارے وہاں پر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، تو آپ بھی بتائیں نا کہ علم سے آپ اس کو کیا فائدہ دے رہے ہیں۔ ابھی میں دمشق میں تھا، اگر آپ چلے جائیں میرے پیج پر تو آپ کو مل جائے گا، میں نے ابھی مفتی دمشق کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا ہے، یعنی اس وقت آپ سمجھ لیں کہ سیریا میں، ملک شام میں تمام اکابر علماء کے جو استاد ہیں میں ان کے ساتھ ابھی پوڈ کاسٹ کر کے آیا ہوں، اور وہ لگی ہوئی ہمارے پیج پر۔ اور صرف یہ نہیں، اب ایک ہوتا ہے صرف پوڈ کاسٹ کر لینا، ایک ہوتا ہے کہ اپنے مسلکی نظریات پر پوڈ کاسٹ کرنا۔ اب نے ان سے سوال کیا کہ حضور یہ بتائے کہ آپ نے بریلی شریف کا جو ہے وہ دورہ کیا، امام احمد رضا خان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟
حضور تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ وہ پوری پوڈ کاسٹ میری جو ہے وہ یوٹیوب پر بھی ہے، فیس بک پر بھی ہے، انہوں نے جو جوابات دیے. آج آپ جانتے ہیں جب ہم امام اہل سنت کا ذکر کرتے ہیں، ابھی سفر کے مہینے میں ان کا عرس آتا ہے، تو اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر ہم اپنے بیانات میں بچپن سے جب ہم تقریریں کر رہے ہیں ان کے سیرت پر، تو ہم کہتے تھے کہ عرب کے فلاں عالم نے ان کے بارے میں یہ کہا. ہم نے سنا ہے؟ نہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا، لوگوں نے جو لکھا کہ فلاں عالم نے ان کے بارے میں یہ کہا، فلاں عالم نے ان کے بارے میں یہ کہا. یہ جو کام آج فقیر یہ کر رہا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے ہم رہیں نہ رہیں، دنیا سے چلے بھی جائیں، لیکن جو الفاظ ان لوگوں کی یہ ادا ہو گئے، یہ تاریخی کلمات ہے اور تعصب قیامت یہ الفاظ زندہ رہیں گے. اب سمجھ رہے ہیں؟ اب میں کوئی ان چیزوں کا پابند نہیں ہوں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپنی مسلکی حرارت جو ہر ایک کے اندر ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو پیدا کریں، اپنا پیج بنائیں، اس کے اوپر آئیں، اپنا فالتو وقت نہیں کریں. یہ وقت نکل گیا تو پھر نہیں آئے گا. اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، میں نے جب ممبر سنبھالا، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ 17 سال کا کوئی بیٹھا ہوا ہے، یہ دیکھ لے، یہ عمر تھی اور میں کراچی کے لیاری میں خطیب تھا. میں تو اس عمر میں ہم نے خطابت شروع کر دی تھی، یعنی ٹھیک ٹھاک. ہاں ابھی تو عمر زیادہ ہو گئی ہے تو معاملات عمر کے حساب سے ہوتے ہیں. یہ کیا تھا؟ یعنی ہمیں کوئی کہتا نہیں تھا، آپ کو ایسے سمجھانے والے اساتذہ ملے ہوئے جو آپ کو سمجھاتے ہیں، تو اپنا وہ وقت کہ جو آپ کا پب جی یا کرکٹ یا ان چیزوں کے اندر جا رہا ہے، میرے لال یہ سمجھ لو مسئلے کو، یہ وقت یوں گزرے گا، یوں ایسے. آج آپ وہاں بیٹھے ہیں، تھوڑے دن کے بعد آپ یہاں کھڑے ہوں گے، میری طرح آپ اپنے طلبہ کو سمجھا رہے ہوں گے. لیکن اس وقت کہ جب آپ کے اندر شوق ہوگا، جب آپ کے اندر تنظیمی ایک ہوتا ہے، دینی مسلکی، یہ چیزیں اگر آپ کے اندر آ گئیں تو پھر تو مزہ آئے گا. اللہ تعالیٰ موقع سب کو فراہم کرتا ہے، ان موقعوں سے جنہوں نے فائدہ اٹھا لیا وہ آگے نکل گئے. ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی تھی، اس میں عرب سے علماء آئے ہوئے تھے اور بڑی بڑی اکابر شخصیات وہ اسٹیج پر، ہم تو سائیڈ میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے محسوس کیا ہوا کہ ڈائس پر جو شخص ہے نا، وہ کانفرنس کو سنبھل نہیں پا رہا. اب میں صرف آپ کے جوش کو بڑھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، میری عمر کم ہے، وہ جو سامنے کھڑے ہیں وہ کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، لیکن عرب وغیرہ کو نہیں سنبھال پا رہے ہوں. آپ یقین کریں میں اٹھ کے چلا گیا. میں نے کہا کہ یہ نام جو ہے نا آپ صحیح نہیں لے رہے، ان کا نام یہ نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی عربی میں تقریر کریں گے، ترجمہ اس کا کون کرے گا؟ ہے نا، ترجمے کی حاجت نہیں ہے، سارے علماء بیٹھے ہوئے. میں نے آپ کو عربی آتی ہے؟ اب انہی سے میں نے پوچھا، میں نے آپ کو آتی؟ کہنے نہیں. میں نے جیسے بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ کسی کو نہیں آتی. جب عربی اپنی روانی کے ساتھ عربی بولے گا نا تو سب کے سروں کے اوپر سے گزرے گی اور آپ کو لوگ جمائی لیتے ہوئے نظر آئیں گے یا سوتے ہوئے نظر آئیں گے. چڑ ایسی چل رہا بھائی. آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ یہ صرف میں آپ کے جذبات کو لیے، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آئی ایم اے بگ باس، آئی ایم اے کنگ، نہیں، میں صرف آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ جانتے ہیں انہوں نے مجھے کیا کہا؟ تم کر سکتے ہو ترجمہ؟ اب میں گھبرا جاتا ہوں. اور اتنے بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھے ہوئے اپنے پاکستان کے، پہلے تو اوپر سے عرب کے اتنے سارے علماء، اور وہ ایک اتنی بڑی شخصیت کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ صحیح نہیں کر رہے. تو کہتے تم کر سکتے ہو، یعنی انہوں نے غصے میں مجھے کہا تم کر سکتے ہو. میں نے جی کر سکتا ہوں. اور الحمدللہ جب بندہ اپنے اخلاص کے ساتھ کہ یار اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے سنیوں کا، اور یہ ایسی ہی چلی جائے گی کانفرنس، ہم اس سے فائدہ نہیں لیں گے کانفرنس سے. میں نے جی میں کر سکتا ہوں. آپ یقین کریں جب میں کھڑا ہوا ہوں تو میں نے رب کریم کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک میری عزت کی لاج رکھ لے. آپ یقین کریں 2 گھنٹے پہلی مرتبہ زندگی میں نے ٹرانسلیٹ کی تھی، اور اس کے بعد سے جو پھر الحمدللہ ہمارا سلسلہ شروع ہوا. پھر نشتر پارک کے اندر جب ہماری عالمی صوفی کانفرنس ہوئی، اس میں نے 7 گھنٹے مستقل ترجمہ کیا تھا. آخر میں میرے یہاں پین ہونے لگ گیا، کھایا پیا کچھ نہیں تھا، 3 راتوں کا جاگا ہوا تھا. اس کے اندر میں ترجمہ کر رہا ہوں تو کیا کیفیت ہوگی بندے کی. تو میں ایسے آخر میں یوں پکڑ کے ڈائس کے پیچھے کھڑا، تو نظر نہیں آ رہا تھا، میں پیٹ پکڑا ہوا تھا. جیسے ہی بولتا تھا نا مجھے یہاں درد ہونے لگتا تھا. اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتے چلتے کل رات میں اپنی ایک نیا ہمارا جو ہے وہ لگا تھا، ابھی ابن عربی رضی اللہ عنہ کے دربار شریف کا ایک وہ لگا، تو وہ میں دیکھ رہا تھا. تو ساتھ میرے بھائی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بھائی. وہ کہنے لگے یہ کہاں کا پروگرام؟ میں نے دمشق کا ہے. کہنا دمشق کا ہے؟ یہ تو اردو ترجمہ کر رہے ہو تم، تو کیا وہ لوگ عربی اردو سنتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بزرگوں کی عنایت ہے کہ عربوں کے سامنے پہلے عربی میں بات کی، اپنے پیر صاحب کی شان بیان کی ہم نے عربی زبان میں، موجود ہے دیکھ لیں آپ. اور اس کے بعد جب ابن عربی کے خطیب نے عربی میں خطاب کیا تو میں نے اس کی اردو ٹرانسلیٹ کی. میرے سامنے کوئی اردو نہیں بیٹھے ہوئے، میرے سامنے سارے اہل شام بیٹھے ہوئے. یہ تو ہمارا ہے نا مسئلہ کہ ہم نے ان سے اجازت طے کی یا انہوں نے ہماری عزت رکھی. انہوں نے خود یہ کہا کہ چونکہ یہ بیان عجم میں جائے گا اس کی وجہ سے شیخ عامر اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے، تو آپ لوگ بھی برداشت کریں، ورنہ عربی کسی کو برداشت کرتا ہے وہ آج بھی کسی کو برداشت نہیں کرتا. بھائی کیا ہمارے سامنے اردو میں باتیں ہو رہی ہیں؟ تو صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے جو ہم نے سلسلے شروع کیے، ایک وقت ملا نا آپ کو چانس ملے گا، کر سکتے ہو. اس ٹائم پر بندہ ڈھیلا پڑ گیا، نہیں یار میں نہیں کر سکتا. جو ڈھیلا پڑ گیا جو کہ ہاں میں کر سکتا ہوں، تو وہ آگے نکلتا چلا جائے گا. اور آخر میں صرف یہ
میں جو بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں، آپ کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کے سامنے کوئی دنیا دار شخص ہو، پیسے والے ہوں، وہ پاؤں پہ پاؤں چڑھا کر بیٹھ جائے، آپ نے نہیں بیٹھنا۔ عالم کی شان تھوڑی ہے کہ پاؤں پہ پاؤں چڑھا کر بیٹھے، آپ کے بیٹھنے کو بھی چیک کیا جائے گا۔ وہ بیٹھ رہا ہے، اس نے دین نہیں پڑھا ہوا، اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا، لیکن آپ بیٹھیں گے تو 10 نظریں اڑ جائیں گی، یار دیکھو یہ عالم ہے، اس کو بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ کے امامے سے لے کر آپ کی جرابوں تک آپ کو چیک کیا جاتا ہے، آپ کا چلنا، آپ کا بولنا، آپ کا مسکرانا، آپ کی آواز، آپ کا انداز، آپ کا لباس، آپ کا امامہ، ایک ایک چیز نوٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ابھی سے اپنی زیب و زینت کا خیال کریں، آپ کا امامے سے لے کر جرابوں تک ہر چیز حسین ہو، اور سب سے حسین آپ کی زبان ہو، سب سے پیارے آپ کے الفاظ ہوں۔ کل میں گاڑی سے پہنچ رہا تھا، یہاں پہ چھٹی ہوئی تھی، میں جانتا ہوں ان چہروں کو جو کل گزر رہے تھے، اور انہوں نے بھی مجھے دیکھا ہے۔ ابے کدھر جا رہا ہے، میرے کانوں میں آواز آئی۔ یہ لفظ ابے کدھر جا رہا ہے ایک عالم کے لیے بالکل نامناسب ہے، وہ بھی سڑک کے اوپر۔ سب کو پتا ہے کہ یہ وہ طلبہ ہیں جو عالم بن رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا گھر کے اندر آپ اس لہجے کے اندر بات کر سکتے ہیں؟ اپنے بھائی سے بات کر سکتے ہیں؟ اپنی بہن سے اس لہجے میں بات کر سکتے ہیں؟ کدھر جا رہی ہے؟ نہیں کر سکتے۔ جب وہاں نہیں کر سکتے تو پھر کیسے کر سکتے ہیں آپ باہر؟ آپ کو 10 بندے آپ کو سن رہے ہیں، 10 بندے آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا لب و لہجہ بھی ویسے ہی ہونا چاہیے۔ آج آپ نے میری باتوں سے کیا لیا؟ تنظیمی سرگرمی، سوشل میڈیا کے اوپر آنا ہے، ابھی سے دین کے کام کے جو ہے وہ حرارت پیدا کر دی، اپنے چیزوں کو سلیکٹ کریں۔ میں نے اس پر بات کر دی۔ ہر طالب علم کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، ہر طالب علم کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ اچھا، کوئی طالب علم اپنے آپ کو گرا ہوا نہ سمجھے۔ یہ طالب علم کے اندر اگر پیدا ہو کہ اللہ نہ کرے یہ کینسر سے برا جراثیم ہے، اگر وہ یہ سوچ لے کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ انسان کو زندگی میں ٹھوکر لگتی ہے، وہ گر جاتا ہے، چلو یہ تو اس کا نصیب تھا، مقدر تھا، اس کو ٹھوکر لگی، گر گیا، لیکن گرنے کے بعد وہیں پر پڑا رہنا یہ اس کی اپنی طبیعت ہے۔ چاہتا تو کھڑا ہو سکتا تھا، لیکن وہیں پڑا رہا، کیا مطلب؟ کہ یہ اس کی اپنی طبیعت میں کہ میں نے اٹھنا ہی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ سب نے بیدار رہنا ہے، اپنے آپ کو کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ میں نے صرف یہ باتیں اس لیے کی کہ ہم کل کراچی سے چلے، عرب پہنچے، اور آج عرب کے اندر ہم اردو میں بات کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے درباروں کے اندر۔ جب ایک مجھ جیسا کمزور انسان یہ کام کر سکتا ہے، میری تمنا یہی ہے کہ میرا ہر طالب علم مجھ سے 100 گنا آگے نکلے۔ میں نے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں، کل بھی میں نے قاری شاہی صاحب کو کہا، آپ کے ناظم تعلیمات صاحب کو، میں نے کہا طلبہ کو تیار کریں، میں بیٹھوں گا اور میرا طالب علم میرے سامنے تقریر کرے گا، لیکن تقریر پھر میرے سے اچھی ہونی چاہیے اس کی۔ یہ بعد میں یہ نہ ہو کہ وہ تقریر کرے اور پبلک جمعیاں لے رہی ہو، یہ نہیں، اس کی گفتگو پھر ویسی ہونی چاہیے۔ ہوگی کیسے؟ پریکٹس سے۔ اور آخری بات وہ یہی ہے کہ امامے سے جرابوں تک دل میں اپنے ایمانی جذبے اور حرارت کو پیدا کرنا، اور جب آپ یہ کام شروع کر دیں گے نا میرے بھائی، آپ کو مزہ آئے گا۔ آپ کے اوپر جب کوئی بھی کلپ لگتا ہے، مثال کے طور پر آپ کا کوئی بیان لگتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، وہاں پر چاہنے والے آئیں گے تو تنقید کرنے والے بھی آئیں، اس کے بعد پھر آپ کے اندر یہ ہوگا کہ نہیں یار، ان باتوں کے اوپر میری تنقید ہوئی، آئندہ سے میں نے اس کو بھی امپروو کرنا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ میں کوئی تقریر نہیں، میں صرف آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اگر آج آپ کے یہ جذبات پیدا ہو گئے، بیدار ہو گئے، یقین کریں 2 سے 3 سال کے اندر انشاءاللہ شہر کراچی کے اندر سڑکوں پر آپ کے خطابات ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کرنا کیا ہے؟ پریکٹس۔ اور سب سے بڑی چیز ہے آپ کا اپنا شوق، آپ کا اپنا جذبہ کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ اور جو 2-4 آپ نے جلسے شہر کراچی کے اندر کیے نہیں، اس کے بعد پھر آپ کو یہ ہوگا نہیں بھائی میں نے اور کرنا ہے، پھر قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، پھر لوگ آپ کو انوائٹ کریں گے کہ بھائی ہماری یہاں بھی آ کے آپ بیان کریں۔ اور سب سے پہلی چیز یہ ہے آپ کے اپنے گھر میں آپ کی عزت ہوگی، آپ کے خاندان میں آپ کی عزت ہوگی، آپ کے گلی محلے میں آپ کی عزت ہوگی۔ غلط تو نہیں میں کہہ رہا، وہ کسی پیسے والے کے ہاتھ چومتا ہے نہیں، لیکن عالم جا رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کے بھاگ بھاگ کے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ دین، علم، تقوی، پرہیزگاری، تواضع، عاجزی، سادگی، یہ اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑا مقصد ہمارا کیا ہے؟ رضا الہی۔ ہمارا کام کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور جو اللہ کی رضا کے لیے نکل جاتا ہے، جس کو دنیا کی دولت، مال اور اس کی چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اللہ جس کو عزت عطا کر دے۔ کیا فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ من تواضع للہ، کہ جس نے عاجزی اختیار کی اللہ کے لیے، رفع اللہ قدرہ، اللہ نے اس کے مقام کو بلند کر دیا۔ تو کن چیزوں کے اوپر آپ نے پریکٹس کرنی ہے؟ سب سے پہلے بہترین قاری ہوگا کیسے؟ پریکٹس۔ مصلے پر کھڑا ہو، تلاوت نانی اماں کی، بیڑا غرق۔ بہترین عربی لہجے میں آپ کی تلاوت ہونی چاہیے، اس فن کے آپ ماہر بنے۔ دوسرا مسئلہ، آپ کی عربی کی ادائیگی۔ آپ جمعے کا خطبہ دیں تو لگے ایسے کہ حرمین شریفین کا کوئی خطیب دے رہا ہے، یا عرب کا کوئی عالم دے رہا ہے، عرب کا کوئی خطیب دے رہا ہے۔ جب آپ عربی عبارت پڑھیں تو ایسے پڑھیں جیسے کوئی عربی عبارت پڑھ رہا ہے۔ حدیث پڑھیں، لب و لہجہ۔ تیسری چیز ہے آپ کا فن خطابت۔ مختصر مواد روزانہ تیار کریں، اس پر پریکٹس کریں۔ جیسے آپ نے منزل یاد کی ہوئی ہے نا، ایسے ہی آپ کو
آغاز میں تیاری کرنی پڑے گی. جب آپ کا میٹر آپ کے ذہن میں بالکل محفوظ ہوگا تو آپ کو ادائیگی کرنے میں آسانی ہوگی. اب اگر آپ کا سارا دماغ اس پہ لگا ہو کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے, میں کہ بھول نہ جاؤں, تو آپ کا دماغ کہاں لگا ہوا ہے؟ آپ کے میٹر پر, آپ کے لفظوں پر آپ کا دماغ لگا ہوا ہے. معلوم یہ چلا کہ نہ آپ الفاظ دے سکے اچھے, نہ آپ انداز دے سکیں گے. لیکن جب آپ کی تیاری بھرپور ہوگی, مواد آپ کے ذہن میں بالکل ازبر ہوگا, پکا یاد ہوگا, تو آپ الفاظ بھی اچھے بول سکیں گے اور آپ کا انداز بھی حسین ہوگا. تقریر صرف یہ نہیں کہ آپ ایک حدیث کو بیان کر دیں یا قرآن کو بیان کر دیں, نماز کی فضیلت پر بات کر لیں, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. کتابیں ہزاروں سینکڑوں پڑھی ہوئی ہیں, سوشل میڈیا کے اندر سینکڑوں کتابیں یہاں پر موجود ہے نماز کی فضیلت. آپ کو آج مقابلہ کرنا ہے اور وہ مقابلہ ہے پوری دنیا سے, تو اس کے اندر کیسے ہوگا؟ جب آپ کا حسین انداز آئے گا, اس پہ دلائل آپ کے ہوں گے اور اس کو ادا کرنے کا انداز آپ کا حسین ہوگا. آپ جانتے ہیں بیان کہاں سے ہوتا ہے؟ کوئی کہے گا زبان سے, کوئی کہے گا وہ یاد کرنے سے, دلائل سے. نہیں, بیان ہوتا ہے دل سے. جس وقت میں بیان کرو تو اپنے بیان میں ایسے کھو جاؤ کہ آپ کی کیفیت آپ کا بیان بن جائے, پھر آپ کو بیان کرنے میں لطف آئے گا. ہوگا کیسے؟ پریکٹس سے. کوئی بھی کام ہے بغیر محنت کے نہیں ہو سکتا. وہ جو جان بچاتا ہے نا ڈاکٹر, جاؤ جا کر پوچھو ڈاکٹر کیسے بنتا ہے. اپنی رات دن ایک کر دیتا تب جا کر وہ ڈاکٹر بنتا ہے. وہ کیا بچاتا ہے؟ جان. عالم کیا بچاتا ہے؟ ایمان. تو جان بچانے والا ڈاکٹر جب اتنی محنت سے بنتا ہے تو ایمان بچانے والا عالم وہ کتنی محنت سے بنے گا. میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ میری ان باتوں پر وہ طلبہ کہ جنہوں نے میری باتوں کو غور سے سنا, سیریس لیا اور اس پر کام انہوں نے شروع کر دیا, یقیناً کامیابی کے وہی مستحق بنیں گے اور کامیابی ہر قدم پر ان کے قدموں کو چومے گی. انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آج کی جو باتیں ہوئی ہیں وہ تو ہو گئی پوری. اب میں دیکھتا ہوں کہ ان باتوں پر اگلی نشست تک جو ہے وہ کون عمل کرتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. آج کی جو باتیں ہوئی اس پر عمل ہوگا انشاءاللہ. اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, دنیا آخرت میں کامیاب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.